أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جنت کی پہلی صبح. اس ٹاپک کو میں نے اس وقت توقع کیا تھا جب ایک لیکچر ہوا تھا ہمارا اسلام آباد سے، قبر کی پہلی رات. تو اس کو سننے کے بعد اور جو اس کا رسپانس تھا اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کیوریس تھے، تو میں نے سوچا کہ بیلنس ہو جائے، بعد میں جو لوگ بھی سنیں گے ان کو دونوں ہی باتیں مل جانی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس زمین کے لیے نہیں بنائے گئے. آپ نے آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں ضرور کہیں نہ کہیں پڑھا بھی ہوگا یا سنا ہوگا، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو تعارف قرآن میں ہے وہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. فی الارض خلیفہ کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے لیے نہیں بلکہ زمین کے لیے بنایا تھا. بیچ میں وہ جو جنت میں بھیج کر ایک اس کا تھوڑا سا سلاٹ رکھوا دیا گیا تھا، وہ کیا تھا کہ یہ تمہاری منزل ہے. تو یہ دنیا جس میں آپ اور میں ہیں یہ ہماری منزل نہیں، یہ راستہ ہے. اصل ہم سب اس جنت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور جنت کو دنیا میں فیل کرانے کے لیے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں سے جب گزارا تو ہماری نسلوں کو، یعنی ہم میں سے ہر ایک، آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں اور آنے والی قیامت تک کی ہر نسل، ہماری ہی نسلوں میں سے جو آگے لوگ آئیں گے، بائی ڈیفالٹ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نہ بھی کہیں نہ بھی کہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اچھا ہم یہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو بخش دیں، اچھا یہ قرآن پڑھا ہے تو یہ ان کو میں بخش دوں. تو میں نے کہتی ہوں کہ اگر آپ بخشنا بھول گئیں تو کیا آپ کے پیرنٹس کو نہیں پہنچے گا؟ تو میں کہتی ہوں کہ بائی ڈیفالٹ آپ کی ہر نیکی، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی گناہ ایسا ہو جس پہ ماں باپ کا بھی کوئی انٹریکشن ہو، تو اگر وہ بھی ماں باپ کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دل میں جنت کی طلب رکھی ہے، کیونکہ آدم اور حوا سے جب ایک درخت کا پھل چکھا گیا تو فوراً احساس ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو کیا کہا؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ دیکھیے قدم قدم چلتے جائیں تو ایک ایک دن میں ہی سفر طے ہو جاتا ہے. آج اس لیکچر میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ ہم جنت کی تیاری کے لیے آئے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے کوئی اپنا گھر بنا رہا ہو اور اس گھر کو بنانے سے پہلے کسی کرائے کے گھر میں موو ہو جائے کہ 1 سال کچھ مہینے وٹ ایور جو بھی ان کا ٹائم سپیم ہے اس کے اندر ہم جلدی سے اپنا گھر بنائیں گے اور پھر ادھر موو ہو جائیں گے. اب اس کی خواہش کوئی پوچھے تو کیا خواہش ہوگی؟ جلدی بنے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا اچھا نہیں 1 سال کی بجائے 2-3 سال لگے پھر وہ گھر بنے. آف کورس ہم بے صبرے ہوں گے، ہم کہیں گے یہ کرائے کا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے، یہ پرانا گھر ہے، یہ کسی کا گھر ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے. بس ایک ایمان والے کے دل میں جنت کی ایسی ہی خواہش ہوتی ہے.
یہ جو صحابہ کرام کے قصے آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جنت کے تذکرے سن سن کے بھاگتے تھے. میدان بدر اور احد کے کئی قصے آپ کو سیرت میں ملتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ وہ آیت پڑھے تو اس کی شان نزول میں ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. عمیر بن حمام ان کا نام تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں ٹائم لگا دوں. انس بن نضر نے کہا مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کویسچن لکھیے. ہمیں جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کو جنت سمجھ لیا اور اس دنیا کو جنت بنانے کے شوق میں ہلکان ہو گئے یا ہلکان ہو گئے. کولو کے بیل بنے میں ہمارے غم، ہمارے ہم، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہمارے ادھورے منصوبے صرف اس دنیا کے لیے. ہمیں غم تو ہے تو اسی کا ہی ہے. بچے 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 پڑھ جائیں، شادی ہو جائے، بچے اب ان کے ہو جائیں، اب ان کا گھر بن جائے، اب فلاں بیٹے کا ہو جائے، اب یہ کا ہو جائے. اپنی اپنی خواہشات ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دوسروں پہ آتا ہے. بری نہیں ہے لیکن یہ دنیا غم لگانے کی جگہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ لوگ بھی اکثر ختم قرآن کی دعاؤں میں پڑھتے ہوں گے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا. اے اللہ اس دنیا کو ہمارا بہت بڑا ہم یا غم نہ بنانا. تو جب دنیا غم اور ہم بن جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے دنیا کی جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں نا وہ بھی نہیں ہم انجوائے کرتے. اور افسوس کے ساتھ کہوں گے آج ہمارا یہی حال ہے. ہمارے پاس کھانے کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. ہمارے پاس بہت ساری پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے. ایون نعمتیں ہیں لیکن ہم ان نعمتوں کو پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. یعنی کل کا رزق ہے ہمارے پاس، 1 مہینے کا بھی ہے، اور متوسط اچھے لوگ اچھے گھروں میں جو کہ کھاتے پیتے ہیں سال کا بھی رزق موجود ہے. اور ماشاءاللہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، میں کہتی ہوں ساری زندگی اب کچھ نہ کمائیں تو ان کی نسلوں کی نسلیں کھا سکتی ہیں. پلاٹ بیچتے جائیں گے، پراپرٹیاں بیچتے جائیں گے، کھاتے رہے. کھانا پینا کیا مشکل ہے؟ یہ جو ہمیں ہوکا ہو جاتا ہے نا ہر وقت، ہر ایک دن کا یہ ہے وہ ہے، اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، کھانا مہنگا. بھئی آپ کم کر دیں، بجلی خود ہی سستی ہو جائے گی. آپ ایک کی جگہ 6 بلب جلائیں گے تو مہنگی ہوگی. آپ ایک گاڑی 10 دفعہ دن سے گزارتے ہیں، باہر جاتی ہے، آپ کم چلائیں گے تو پیٹرول آپ کا خود ہی سستا ہو گیا. ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے میں اس کو اپنے لیے سستا کر لیتا ہوں. تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ان کی بات کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا میں اس کا استعمال چھوڑ دیتا ہوں. اور میں نے آج بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کا اپنے بالکل ارد قریب جو چیزوں کو کوئی بتا دے نا کہ یہ مہنگی، وہ کھاتے ہی نہیں. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ سال پہلے چلغوزے بہت مہنگے مشہور ہو گئے. تو جب چلغوزے اتنے مہنگے ہو گئے تو کھانے کی ضرورت کیا؟ نہیں کھائیں گے تو خود ہی سستے ہو جائیں گے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ جتنا اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا یہ دنیا آپ کو اتنا ستائے گی، اتنا کھپائے گی. ذرا سا تصور کیجئے آپ کوئی بھی کام کریں. آپ مثال شادی سے پہلے بچیاں کھوئی رہتی تھی، اب تو مجھے نہیں پتا ان کو کھونے کا بھی وقت ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ آخری وقت پہ بھی پائی جاتی ہیں بازاروں میں، پارلرز میں، بوتیکس میں. لیکن ایک بڑی روایتی سی بچی کا ذہن میں تصور لائے نا تو شادی سے کچھ عرصہ پہلے ایسے چونک جاتی تھی نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں سسرال جا رہی ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی ایک بڑا انیوژل ایکسپیرینس ہوتا تھا. اسی طرح خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کا کوئی آپریشن ہونا ہو، کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرنا ہو تو ایک دم دماغ میں نہیں آ جاتا. ہم بچپن میں خواب میں بھی پیپر ہی دے رہے ہوتے تھے، ایگزامینیشن ہال میں پیپر آ گیا، نہیں ہو آگے پیچھے کبھی نہیں یہ خواب آیا، آج کیوں آ گیا ہے. تو چلیے آج ذرا سا تصور کرتے ہیں، ویژولائز کرنا کہتے ہیں اس کو. آج بہت ہی پیارا طریقہ تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم جو چاہتے ہو اس کو ویژولائز کرو. ابھی چند دن پہلے میرے ہسبینڈ انہوں نے ایک کورس کیا ویژنریز کے نام پہ، اور ان سے وہ باتیں سن کے میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ میں نے اردو میں کرانا ہے. ہم ویژنائز نہیں کرتے. آپ بچوں کو کئی خواب دکھاتے ہیں. اچھا کبھی ویزا لگ گیا تو ہم امریکہ جائیں گے، پھر ہم ڈزنی لینڈ جائیں گے. اچھا کینیڈا کا ویزا لگ گیا تو ہم نیاگرا فال دیکھیں گے. تو ہم تصور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم، آج سے کئی سال ہو گئے، امریکہ کے ٹرپ کے دوران کوئی ایسی فلائٹ تھی کہ پیرس ایئرپورٹ پہ کچھ گھنٹے کا سٹاپ اوور تھا، بیٹھ نہیں جانا تھا، صرف ایئرپورٹ پہ. وہ پہلی میرا ایک شعور ہے کہ جب میں پیرس ایئرپورٹ پہ ظاہر اندر تھی، ہم دیکھ رہے ہیں گھوم پھر، تو میں اپنے آپ کو بار بار یقین دلا رہی تھی میں پیرس میں ہوں.
اب یہ میرے ساتھ پیرس کا کیا ہے، پروفیسی پرفیوم، فلموں میں پیرس، ایفل ٹاور. اب کوئی مجھ سے پوچھے پیرس میں جانا ہے تو میں قرآن کی محبت کے علاوہ اور کہوں گی نہیں جانا، ہے نا. فینٹیسی ہوتی ہے، فلموں میں آپ کو کچھ خواب دکھا دیے جاتے ہیں، کچھ شادی سے پہلے کے لڑکی لڑکے ہیرو ہیروئن کے تعلقات، اس نے لوگوں کے لیے شادی اور بیوی اور مطلب یہ ساری چیزیں بڑی ویژولائز کر دی نا. انڈین فلموں کی شادیاں دیکھ دیکھ کے اس کو ویژولائز کر کے لوگ آج اپنی ویڈیوز بناتے ہیں. تو میں آپ کو ویژولائز کرنے کی اہمیت بتا رہی ہوں. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جانا ہے تو ویژولائز کریں. کبھی خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جنت کی باتیں کریں. ہمارا جنت کا گھر کیسا ہوگا، ہم کس محلے میں رہیں گے، ہم وہاں کیا کپڑے پہنیں گے، ہم کدھر جائیں گے، ذرا سا تصور میں لائیں. چلیے مثلاً تھوڑا سا تصور کرتے ہیں، میں آپ کو ویژولائز کراتی ہوں. پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ گمان سچا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرا بندہ میرے سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں. اللہ سے اچھے گمان کیا کریں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برے گمان کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ ویسا ہی ہوگا. ہم کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے بدگمان ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک میں نے قصہ پڑھا کہ ایک بدو تھا تو اس کو کسی نے آ کے حساب کتاب سے ڈرایا، اچھا دیکھو مرو گے، موت آئے گی، فرشتے آئیں گے. تو اس نے کہا اچھا فرشتوں کو کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجے گا. کہتا پھر خیر ہے. کہتا تمہیں پتہ قبر میں حساب کتاب ہونا ہے. کہا اچھا کون لے گا؟ کہا اللہ کے حکم سے. اچھا اللہ نے لینا ہے، پھر خیر ہے. کا میدان حشر میں، قیامت کے میدان میں جب تم کھڑے کیے جاؤ گے نا تو وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا. کا حساب لینا کس نے ہے؟ اس نے کہا اللہ نے. کہنے لگا پھر مجھے کوئی فکر نہیں. یعنی آپ سوچیے گمان ہے نا، ایک بدو ان پڑھ چٹا. ہم بہت سارا پڑھ لکھ کر بھی کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی کریٹیکل ہو جاتے ہیں. ہمیں ہر شخص جہنمی دکھتا ہے، ہر ایک منافق دکھتا ہے. ہم اکثر لوگوں کے بارے میں پورا سٹیمپ پیڈ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس نے تو جانا ہی جہنم میں. اچھا اگر کسی وجہ سے یہ چلا گیا نا تو کوئی میرے ساتھ ہی کی ہوئی اس کی نیکی ہوگی. ایسا نہ سوچیں. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. تو جتنا زیادہ آپ کے میرے تصور میں اللہ تعالیٰ کا اچھا تصور آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر دے گا. اور اگر ہم نے کبھی بری باتیں ہی سوچی ہوئی، کیا پتہ پھر وہی ہو جائیں کہ بندہ تو چاہتا ہی یہ تھا، تیرا ارادہ ہی یہی تھا. اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کر کے بیٹھ جائیں، ارادوں کے ساتھ نیتیں بھی ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا سوچیے. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، اسماء الحسنہ کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھیے. امیزڈ بائی الاسماء الحسنہ. ہر خوبی پڑھ کے لگتا ہے میں نے بخشے جانا ہے. حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ صرف سب کو اللہ نے بخش دینا ہے، کسی ایک کو نہیں بخشنا. خود کہتے تھے کہ میں اپنی تصور کی نگاہ سے، یہ بھی ویژنائز کرتے تھے کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں قیامت کے میدان میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آواز لگانی آج میں نے سب کو جنت دینی ہے، صرف ایک شخص کو نہیں دینی. تو میں ڈر جاتا ہوں کہ وہ میں ہوں. اپنے گناہ. اور میں دوسرے ہی لمحے سوچتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے میں نے آج کسی کو جنت نہیں دینی، صرف ایک کو دینی ہے. تو میں کہتا ہوں عمر یہ تو ہے. دیٹ از دا بلیسنگ. اللہ سے کبھی بدگمان نہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ورنہ بڑے تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک خاص مسلک کے لوگ، پھر اس کے بعد ایک خاص گیٹ اپ کے لوگ، پھر ایک جگہ خاص سائن کیے ہوئے لوگ، کسی سے افیلیٹڈ ہوئے لوگ. یعنی ہر بندہ اپنے طور پہ ہے. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. اللہ نے یہود اور نصارہ کا یہ قول قرآن میں نقل کر دیا کہ دیکھو یہود کی خوش فہمی کیا تھی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے یہودی بنے، اور بس اب اللہ کا تو فیصلہ یہی ہے کہ یہود ہی صرف جنت میں جائیں گے. اور نصارہ نے بھی کوئی کمی نہ کی، انہوں نے کہا نہ یہود نہیں جائیں گے. لن يدخل الجنت الا من كان نصارى. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنی پسند کے لوگ. ایون نیکیوں میں سے بھی ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنی پسند کی نیکیاں چوز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ سمجھیے، سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جاتا ہے اور اللہ آپ کا میرا گمان سچ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے، امیجینیشن میں لائیں، اپنی وہ خواہشات بتاؤ جو دنیا میں پوری نہ ہو سکی. سوچئے ذرا، کوئی خواہش آج یہاں بیٹھے ہوئے نا نہیں پوری ہوئی نا تو نہ صحیح، آگے جا کے لے لیں گے. ہیئر اور دیر. دیکھیے میں پاکستان سے امریکہ جاتی ہوں یا میں ناروے جاتی ہوں،
میں کوئی چیز جہاں سے لے کے جانا چاہتی ہوں اور وہ نہیں ملتی یا نہیں جاتی تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہاں سے لے لیں، ہر چیز ملتی ہے۔ یہ تو ایک ہمارا ہی obsession ہوتا ہے نا کہ ادھر سے ادھر کچھ نہیں ملنا، ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر سے کچھ نہیں ملنا، اور ہر وقت ادھر کا سامان ادھر اور ادھر کا سامان ادھر ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو جب یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری وہ خواہشیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، آپ یہاں بیٹھ کر سوچیے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ہے خواہش؟ آپ کہیں گے کون سی بتاؤں؟ ہزاروں خواہش ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، کیونکہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن بار بار کہتا ہے تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے، جس کی تم تمنا کرو گے۔ تو پہلی بات کیا سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں پوری کرے گا۔ ماں باپ بھی پوری کوشش کرتے ہیں بچوں کی خواہشات پوری کریں، کبھی نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں، جو ہی ان کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ مالی طور پہ اگر کمزور تھے، آپ بچپن کا اپنا کوئی لمحہ یاد کیجئے تو نہیں ملا، لیکن جب آپ کو اللہ نے دیا تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کی خواہشیں پوری کی۔ یہی کام میرا لئے ہر سمجھدار مرد کرتا ہے، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے پوری کرو، آپ ہیں کہ بتاتے جاتے، ایک بتائی دوسری بتائی۔ اگر اللہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ کی کیا خواہش ہے جو جنت میں پوری ہو تو کیا کرائیں گی؟ میری تو بہت سی ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ ہماری خواہشیں نہیں ہیں جی اب تو ہمیں جنت میں بھی جانے کا کوئی شوق نہیں۔ جیسے کسی نے کہا ایک تو قرآن پڑھ کے جب ساری چیزوں سے چڑ ہو جاتی ہے، کچھ پہننے کو دل نہیں کرتا، کچھ اوڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی بات آتی ہے جو جنت میں جو مانگو گے دیں گے، ہمارا تو وہاں بھی کوئی نہیں دل کرنا۔ ایسا ہے؟ ہم تو نہیں ایسے کہتے، ہم تو ہر وہ چیز وہاں مانگیں گے جو اللہ نے ہمیں یہاں روکا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی خواہش، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، کسی کو موٹے ہونے کی خواہش، کسی کو پتلے ہونے کی خواہش، تب آپ دیکھیے کہ اللہ ہماری ساری خواہشیں پوری کرا دے گا۔ اللہ کہے گا ڈن کچھ اور پوچھو، کوئی اور بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ابھی بھی کچھ تھی تم بھول گئے ہو۔ یعنی جتنا اللہ آپ کو یاد دلاتا جاتا ہے، تمہیں وہ بچپن میں بھی ایک چیز کا شوق تھا، وہ جوانی میں وہ تمہاری ماں نے تمہیں فلاں چیز نہیں تھی لے کے دی، وہ تمہاری خواہش تھی، وہ تمہیں ہمارے دور میں تو ڈانٹتے ہی بڑا تھے نا شادی سے پہلے، ابھی یہ نہیں پہننا، اپنے گھر جا کے کرنا، وہ اپنے گھر جا کے پتا چلا وہ تو ساس کا گھر ہے۔ اچھا پہلے ساس کا گھر تھا، بعد میں پھر بہوؤں کا گھر بنتا ہے، ہمارا دور تو گزر ہی گیا۔ اپنی ساس ابھی ماشاءاللہ دنیا میں قید حیات ہوتی ہیں تو بہویں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت ساری زندگی یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا گھر کون سا ہے، حالانکہ ہر گھر عورت کا ہوتا ہے، یہ تو فضول باتیں ہیں نا، لیکن سب ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو یاد کرا رہا ہے بچپن، جوانی، وہ یاد کرو اس دن تم دکھی تھی، وہ موقع یاد کرو اس دن یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس اور نیچے سب چاہیے، اور جتنی خواہشیں سب پوری ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج میں تمہاری ایک ایسی خواہش پوری کروں گا جس کی خواہش بھی تمہیں نہیں پتا، اور وہ کیا کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ راضیۃ مرضیہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب۔ اللہ کہیں گے آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردے ہٹاتے جاتے ہیں، اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن چہرے کتنے فریش ہوں گے، کتنے ریلیکس ہوں گے۔ کوئی فیشیل کروا لے تو کیا ہوگا جو اس دن چمک ہوگی، میک اپ کرا لیں، پارٹی میک اپ کرا لیں، کوئی آپ ٹونر مل لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جو خوبصورتی ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور اس وقت پھر آپ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو آپ کو اس وقت کیا لگے گا کہ سب سے خوبصورت دولت جنت کی یہ ہے۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کبھی گئے، اللہ لے کے جائے آپ کو بھی مجھے بھی، بار بار قبولیت والے حج اور عمرے کرائے۔ اللہ کا گھر دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو سوچئے کہ جس رب کے گھر کو دیکھ کر کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو آپ بتائیے وہ وقت کیسا ہوگا جب اس رب کو دیکھیں گے، رب هَٰذَا الْبَيْتِ میں رب کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ اس کے لیے جتنا سوچیں گے نا اتنا آپ کو اچھا لگے گا۔ بالکل ایک فینٹیسی لگتی ہے، خواہشوں کی دنیا میں آپ ہیں، مدہوش ہوتے ہیں،
اور جتنا اللہ چاہے آپ کو اپنا دیدار کرائے گا. کچھ لوگ روز، کچھ ہفتے میں ایک دفعہ، کوئی ایک ہی دفعہ ونس اے وائل، یہ سب کچھ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. لیکن اب آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں دنیا میں، اللہ وہاں آپ سے راضی ہوں گے. اور جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا اور دل کیا کرے گا؟ دیکھتے ہی رہے. اس کے بعد کس کو دیکھنے کی خواہش ہوگی؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا صرف اکیلے جائیں گے اللہ کو دیکھنے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ میں ایک اور چیز کیا ہے؟ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. دنیا میں کچھ کی شادیاں نہیں ہوتی، کچھ کی ہوئی تو نبھی نہیں، کنہیں کے ہسبینڈ چلے گئے، کسی کی وائف پہلے چلی گئی، کچھ بھی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ہر جنتی کو ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو بھی 2 سے لے کے 70 تک کی باتیں ہیں. کہیں حوریں ہیں تو کہیں عورتیں ہیں. ہم اتنی لمبائی میں نہ بھی جائیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ خوش ہی رہیں تو اچھا ہے. مائنڈ ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے عورتوں کا جب میاں کی بیچارے کی دوسری کی بات کر دے. جنت جنت ہی نہیں لگنی آپ کو. لیکن آپ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گی. آج اس کی دعا کریں، خواہش بھی کریں، ارادہ بھی کریں اور بیٹھ کے بات بھی کریں. اسٹل اگر آپ کے ہسبینڈ کے اندر کوئی خرابی ہے، نماز، روزہ، عقیدے کا ذوق، کھلے ہاتھ سے بات کی. اب آپ بہت پکی ہیں، اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ ان کے بچوں کی نہیں، بچوں کے بچوں کی بھی ماں ہے. عورت بچوں کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے. شادی شروع میں کچی ہوتی ہے، پرانی شادی پکی ہو جاتی ہے. اب رسک لیجیے. حضرت بولیے، آسیہ نے رسک لیا تھا نا، کھڑی ہو گئی تھی. شی ٹک دا اسٹینڈ. اور جب ہسبینڈ جس کو شوق ہی بلڈنگز بنانے کا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ دعا کسی نبی نے نہیں کی، کسی ولی پیغمبر نے نہیں کی جو حضرت آسیہ نے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. علماء کہتے ہیں چونکہ فرعون کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اس پہ مان کرتا تھا، کہتا تھا ہے نا میرا حال، پڑھیے اس کی ڈھینگیں سورہ قصص میں ہے، کس سے بہت جگہ قرآن میں کہتا تھا دیکھو میرے محال، میرے گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور بیگار لیتا تھا، مزدوریاں کراتا تھا. بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے ان کو مس یوز کرتا تھا. اللہ نے اسی کی بیوی کو جو دعا سکھائی اس میں رب ابن لی، بنا، یعنی فرعون کی بنائی ہوئی عمارتیں، اس کی کوٹھیاں، اس کے ولاز، اس کے شاتوز، اس کے انہیں بولی فلانے فلانے، سب اس کو مبارک تو آپ بنا دے. تو اللہ نے اس عورت کو ہمارے لیے مثال بنا دیا. اب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پھر رہی ہیں، آپ نے بڑا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا ہے اور کوئی پردہ نہیں، کوئی اس میں آپ کو یہ نہیں وہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اکثر کہیں باہر جاتے ہوئے جو جھگڑا ہی ہوتا ہے، شادی میں جائیں، گھر سے نکلیں، لڑائی، جھڑکیاں، ڈانٹ، غصہ، دل نہیں کرتا جانے کو جب اتنی باتیں سننی پڑ جائیں. کوئی دیر ہو رہا ہے، کوئی انتظار ہو رہا ہے، کوئی باہر ہے، وہ کہتے ہیں نکلو جی، چلو جی. اکثر دیکھیں پکنک پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، برات پہ جانا ہے، ولیمے پہ جانا ہے، ہمارے گھروں میں جہاں چوں جی جہاں ہو رہا ہے نا. باہر والے لوگ آپ پہ رش کر رہے ہوں کہ ہائے آج وہ شادی پہ جا رہے ہیں، آج وہ اتنے مہنگے کپڑے پہنیں گے، گھر میں لڑائی لگی ہوئی ہے. اور وہ کسی نے کہا نا کہ گھر سے نکلنے تک لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور حال میں جا کے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. بیگم ادھر اور فیملی فوٹو اور بچوں کے ساتھ فوٹو، اور گھر جا کے پھر لڑنا ہے ہم نے. ماشاء اللہ لڑنا، خوب لڑنا. جنت میں ایسا کوئی سین نہیں ہوگا. کہیں آپ باہر جائیں گے، دودھ اور شہد کی آبشاریں، اور آپ نیچے تختوں پہ بیٹھے ہیں. مجھے تو وہ بہت سارے سین جو ہم ہر سال ہی سمر میں ماشاءاللہ یورپ میں مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، اتنی حسین جگہ کہ کبھی کبھی چٹکی کاٹ کے خود کو کہنا پڑتا ہے کہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. یعنی اسپیشلی جب آپ پورے اوپر ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں نا، ناروے میں، یقین کیجئے کہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا. آپ زمرد پتھر ہوتا ہے نا سبز رنگ کا، اوپل کہتے ہیں شاید اس کو، اتنے چھوٹے چھوٹے سٹونز آپ اپنے سیٹس میں لگوا لیں، کتنے مہنگے ہوتے ہیں. ریئل سٹون سب کو پتا ہے. آپ جن سڑکوں سے گزرتے ہیں نا اوپر، تو وہ پہاڑ جو ہے نا وہ بالکل زمرد کے لگتے ہیں. پہلی دفعہ دیکھ کے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. اوپر سے اگر سن لائٹ پڑ رہی ہو یا اوپر سے فوگ ہو، یعنی ان ایکسپلینیبل سین، اور موج ہی موج اور مزے ہی مزے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ دیکھتا ہی جائے گا اور دیکھتا ہی جائے گا. سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر جنتی مدہوش ہو جائے گا، اس کو ہوش نہیں رہے گا. وہ جدھر جائے گا اس کو لگے گا کہ یہ سب سے اچھا ہے. کہیں آپ شاہ رہے ہیں، آپ جنت کی کستوری کی مہک، جنت کی مٹی کستوری کی، اور پھر وہ یسقون
کیا پلائے جائیں گے؟ شرابن طہورا رحیقا مختوما، یعنی قرآن کھولتے جائیں آپ کو وہ سب کچھ دکھے گا، اور جو ہی آپ یہ سب دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے فرینڈس، اپنی سہیلیاں یاد آ جاتی ہیں. چلو آج میں اپنی دوستوں کو بلاتی ہوں، وہ کہتی نہیں بازار میں ہی چلتے ہیں. جنت میں بازار ہوگا جمعے کے جمعے، اور دنیا کے بازاروں سے آتے ہیں تو مٹی کٹا کھا کے آتے ہیں، رنگ کالے اور عجیب و غریب. جنتی جب بازار سے ہو کر آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے تم پہلے سے حسین ہو گئے ہو، کیونکہ اس بازار میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یعنی یہ ساری حدیثیں ہیں، میں تو آپ کو صرف ویژلائز کرا رہی ہوں. تو جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا وہ دیکھے نا. اور اتنے میں پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جاتے ہیں. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں بیگم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا کر دے. اور جو ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو رستے میں آپ کو کہیں حضرت طلحہ کا، کہیں حضرت زبیر کا، ابو بکر کا، عمر کا محل دکھتا ہے، کیونکہ وہ سب ساتھ ہیں. اور جب آپ دیکھیں گے نبی کے گھر کو تو وہاں جا کر تو آپ کی آنکھوں سے وہ کہنا چاہیے کہ حیرت ہی نہیں ختم ہوتی. دنیا میں اگر دیکھ لیتے تو صحابی یا صحابیہ بن جاتے، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ ہمیں ملے کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا اداس سا دیکھا، پوچھو کیا بات ہے آج آپ کا چہرے پہ چمک نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی خیال آ گیا جس نے مجھے اداس کر دیا. اب ہمیں خیال آتا پٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، بچوں کی شادی، یا ایک شادی میں جانا ہے 10,000 روپے کا خرچہ ہے، پٹرول لگانا ہے 50 لگ جائیں گے، کپڑے دیکھیں 1 لاکھ لگ جائے گا، بڑا دکھی ہوں. ہمارے غم بھی تو دیکھیں نا ہماری جیسے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج جس چیز نے مجھے دکھی کر دیا وہ یہ تھا کہ اگر میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچ ہی گیا اللہ کی رحمت سے تو میں آپ کے مقام پہ تو نہیں پہنچوں گا، کیونکہ آپ کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، وسیلہ. تو میں دنیا میں جب اپنے کاموں میں ہوتا ہوں اور مجھے ایک دم آپ کی یاد آتی ہے نا تو میں فوراً آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں. کبھی آپ مسجد نبی میں ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میں مطمئن ہو جاتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. جنت میں جب میں آپ سے اداس ہوں گا، جب میں آپ کو مس کروں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ کبھی سوچیں ہم نے دل کی گہرائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق محسوس کیا؟ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأُولَٰئِكَ حَسُنَ رَفِیقًا. سورہ نساء کی شاید 49 یا 69 آیت ہے. اور ہم روز دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے. نہیں دل جاتا؟ اتنی پیاری وہ جنت ہوگی، وہاں کوئی غم نہیں، کوئی مکھی نہیں، کوئی مچھر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہاں کوئی ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں ہیں، وہاں کوئی وکیلوں کو نہیں دیکھنا، وہاں کوئی گٹر نہیں بند، وہاں کچھ بھی نہیں و نہیں وہاں. اور نبی کا چہرہ دیکھ کر تو آپ کو لگے گا کہ اس سے حسین اور اس سے زیادہ فریش فیس ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. اور آپ کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، جو مانگو ملے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اب میں کسی کے گھر جاتے ہیں اگلا بہت کچھ بھی بنائے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ہر چیز آپ کو اچھی لگے، آپ کے ٹیسٹ کی ہو. کبھی مہمان سب کچھ بناتے ہیں، آپ کو ایک بھی اچھا نہیں لگتا یا آپ کے ٹیسٹ میں نہیں آتی. 10 چیزیں ڈالتے ہیں، ایک چیز ایسی ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں چیز نہیں کھاتی، نہیں میں وائٹ سوس نہیں کھاتی، وہ سب پڑا پڑا ہے. جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو. اصل بات یہ ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، کیا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں جس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی ہوں نا، آہستہ آہستہ ہم دنیا میں اتنے مادہ پرستی میں جا گئے کہ اب ہمیں جنت کی خواہش بھی نہیں رہی. کیا نہیں ہمارے پاس؟ ایک بچہ تھا، اس کو ماں نے کہا جنت میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، تو کہہ رہا یہ تو سب میں بس پہلے ہی ہے. بلیو می، یہ جو دنیا ہے نا یہ بری نہیں ہے، پر اس کے ساتھ ایک جراثیم آتا ہے وہ برا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب دنیا زیادہ ہو جاتی ہے نا تو آخرت پیچھے پڑ جاتی ہے. دیکھیں نا ابھی کھانا کھا لیا، اب آپ کے سامنے کچھ 10 کھانوں کے نام لے، یہ کھائیں گے وہ تو نہیں مجھے نہیں بھوک.
اور آپ ہوں بھوکے اور کوئی آپ کو کہتا ہے ابھی دال چاول کھائیں گے تو منہ میں پانی آئے گا نا. دنیا کی بھوک رکھیں تاکہ آخرت میں کھانے کو دل کرے. دنیا میں روکھا سوکھا جو نصیب کا لے لیں. اچھا ملتا ہے اچھا پہن لیں, اگلے دن برا ملتا برا پہن لیں. کبھی کچھ بھی نہیں ہے, جو مرضی ہے وہ 10 سال پرانا پہن لیں. دل میں ہرس نہ رکھیں. اور آپ جب نبی کے گھر جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ باتیں کر رہے ہیں, دنیا میں کوئی آپ کا پیارا, آپ کا کوئی استاد, کوئی آپ کا محسن, کوئی مربی, کوئی مزکی, کوئی پیار جس سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کی بات سنے, وہ آپ کی دعوت قبول کرے, آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک دم بندہ چوتھی سیڑھی پہ پہنچ جاتا ہے کہ میری کتنی عزت ہوئی. آپ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں نا, آپ نے آ کر عزت بخشی. یہ آپ اس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں جس کی آپ کے دل میں محبت اور عزت ہو. آپ میری دعوت پہ آئے, آپ نے مجھے قبول کیا, آپ نے میری خواہش پوری کی, اور آپ جنت میں بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوسٹ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سناؤ بھائی کیا کرتے تھے. کیا وہ جو دل کے دکھڑے اور جو دل کے اندر کی باتیں تھی اس کو ذہن میں لائیں تو اس وقت دنیا میں رہنے کو دل کرتا ہے؟ یہ تھی وہ چیزیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا دل دنیا میں نہیں لگتا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ کسی نے جا کر دیکھا سامان ہی نہیں ہے, خالی گھر پڑا ہے. کہا ابو ذر آپ کے گھر کا سامان کدھر گیا؟ کہا دوسرے گھر ہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کے بھی کوئی ہماری طرح 2-3 گھر ہیں. کہا اچھا کچھ ادھر بھی رکھ لیتے. کہا یہاں کا مالک ہمیں یہاں رہنے ہی نہیں دیتا. پھر وہ یہ سمجھے کہ دوسرے گھر سے مراد دار الاخرہ تھی. تو بات یہ ہے کہ ایک دن ہم جنت میں ہوں. چلے جنت کی پہلی صبح کیسی ہوگی ایسے ہی ویژولائز کرتے ہیں. ہم جنت میں چلے جائیں, آپ بھی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں, آپ کی بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی. ایک بیٹا نہیں دکھ رہا, کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر تو نہیں آیا. تو جو ادھر نہیں آیا نا وہ پھر ادھر ہے. 2 میں سے ایک, اصحاب النار اصحاب الجنہ. اگر جنت میں جانے کے بعد ہمیں ایک لمحے کے لیے فیل ہو گیا ہم تو آگے بچے نہیں آئے, یا سب تو آگے ایک بچہ نہیں آیا, کیا لگے گا؟ وہ جنت جنت لگے گی؟ دل لگے گا اس جنت میں؟ ہم یہاں سے گھومنے جائیں نا کہیں, گھومنے تو چھوڑ دیں, کہیں دعوت میں شادی میں جا رہے ایک بچہ نہیں آیا, پیپر ہے اور گھر میں پڑھ رہا ہے کیونکہ کل اس نے پیپر دینا ہے. سچ بتائیں وہ کھانا لگا ہوا ٹیبل پہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اور میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ وہ خوشیاں جو آپ اپنوں کے بغیر گزارتے ہیں نا وہ غموں سے بھی زیادہ اداس کر دیتی ہیں. پردیس میں رہنے والوں کو دیکھیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے نا ادھر, ان کی عید سب سے زیادہ اداس ہوتی ہے. کوئی خوشی کا موقع ادھر ہوتا ہے ان کے دل ادھر اداس ہوئے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے ادھر بھی اداسی ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں رشتوں کی وہ کھنچ نہیں رہی. آپ فیل کرتے ہیں دن میں دن رشتے اسٹرکٹ ہوتے جا رہے. جو ایک شادی سے پہلے گھروں میں جو رونق, اور وہ ایک کوٹلی آ گئی, اب سیالکوٹ والے آ گئے, اب گجرا والے آ گئے, اب کاموکی آ گئے, اب لاہور والے آ گئے, اور کوئی وہ گھر محل تو نہیں تھے. کوئی تھے سیپریٹ بیڈ رومز کا تصور, اٹیچ بات تھے, ایک گھر ہے, پوٹلے رکھی جانے اور یہ جی ان کا کمرہ, اور بعد میں سارا مردان خانہ ہے, مردوں کے سب کے بستر جی ڈرائنگ روم میں لگ گئے, عورتوں کو جدھر مرضی سلا دیں. ہوتا تھا, ساری ساری رات لوگ بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے. آج اس کا تصور بھی کریں نا تو سب سے پہلے تو گھر والے کہیں گے نہیں it's too much, باہر سے بلاؤ, حال ہم نے بہت اچھا کرا لیا. حالو بے حال ہوں گے, سیدھا آئیں گے 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے, ہانپتے کانپتے, ادھر وہ آوازیں لگ رہی ہوں گی 1 گھنٹے بعد بتیاں بجھ جانی ہیں, اور ابھی وہ بےچارے آ کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, کھانا کھلا ہے, لائٹیں بن جاؤ جی جاؤ, جاؤ جی جاؤ. سچ بتائیں جیسا نہیں ہو رہا؟ کئی دفعہ 10 کھانے پکا کر بھی لوگ اپنی دولت یا اپنی خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں, لیکن جاننے والوں کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے کہ ہم دنیا میں بہت مادہ پرست ہو گئے. تو چلیے تھوڑا سا ویژولائز کرتے ہیں جنت میں پہلے لمحے کو, پہلی رات, پہلی صبح کیسی حسین اور خوبصورت ہوگی, اس سے پیچھے کیا گزرے گا؟ حساب کتاب. آخرت کی جنت سے پہلے حساب کتاب مسٹ ہے, اور ذرا سا آپ سوچیں تو آپ کا ذہن اسی چیز پہ جائے گا کہ اتنی مشکل چیز سے گزر کر جب جنت مل گئی. آپ دیکھیں نا بچے کو ماں پاتی ہے لیکن اس سے پہلے درد سہتی ہے, کہتے ہیں کہ درد بھول جاتے ہیں بچے کو دیکھ کر,
شاید تبھی تو پھر اگلے بچے کے لیے تیار ہوتی ہے نا. ساری زندگی کی صعوبتیں، مشکلات، تکلیفیں ختم، اے سنیز آپ جنت کو دیکھ لیں گے. اور جتنا آپ جنت کے قریب جاتے جائیں گے آپ کو دنیا کے غم بھولتے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی ساری زندگی دکھوں میں تکلیفوں میں گزری ہوگی وہ بھی جب جنت کی ایک جھلک دیکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا غم تھے، کیا تکلیفیں تھیں، تو کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تو کبھی غم اور تکلیف کا نام نہیں سنا. جنت کا ایک ہلکا سا نظارہ ساری بیماریاں، سارے غم، ساری پریشانیاں دور کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ کوئی چیز دیکھیں تو اس کی کشش بڑی ہوتی ہے. خانہ کعبہ، اب آپ اللہ لے جائے، آپ 10 دفعہ جا چکے ہوں گے، لیکن وہ جو کعبے پہ پڑی پہلی نظر اور دل کو یہ ہو گیا، وہ آج بھی یاد ہے. پہلی دفعہ کا خواب آپ کے اور میرے ذہن میں ایسا کعبہ آتا تھا جو کوئی ہم نے سوچا ہوا تھا. مجھے اپنا یاد آ رہا ہے نا، رمضان تھا جب گئے ہم لوگ اور والد بھی تھے ہمارے ساتھ، تو دل میں یہ تھا کہ جو ہی جدہ کی بس پہ بیٹھنا ہے، مکہ جانا ہے، مکہ میں گزرا تو سامنے کالے رنگ کا کعبہ ہونا ہے. ہر موڑ کے بعد دل ایسے دھک دھک ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کعبہ ہوگا. وہ تو گاڑی کھڑی ہو گئی، بس کھڑی ہو گئی، پھر بھی نہیں دکھا. وہ گرین کلر کی باہر کی 4 دیواریاں دکھتی ہیں، خیر نہیں جی اندر ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا. کار کرا کے سارے تمام جی جب اندر جاتے ہیں پھر نہیں دکھ رہا، پھر برآمدے، پھر یہ ترکی برآمدے، ایک دم جب آپ ایک موڑ موڑ کے نیچے اترتے ہیں تو سامنے کعبہ. پھر جو رونا آتا ہے، پھر جو بادشاہ کا دربار ہے کہ ان دا ملیک مقتدر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم بڑے ملیک مقتدر، جس کا آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ بیٹھک میں ہوں گے، بڑی شان والی بیٹھک ہوگی، اعلیٰ بڑے لوگوں کی. آج دنیا میں کوئی منسٹرز اور ایم پی ایس کے کوئی رہنے کی جگہ ہوں، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس ہو، وائٹ ہاؤس ہو، کوئی 7 سٹار ہوٹل ہو، وہ کیا ہوگا جو جنت کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوگا. اور جب آپ پہلی دفعہ جنت کی نہریں دیکھیں گے کیا لگے گا. کبھی آپ میں سے کسی کو اتفاق ہو اور اس کو نیاگرا فال دیکھنی ہو، مجھے تو سورہ محمد ہی یاد آتی رہی. جنت کی 4 نہریں، رات کو وہ اوپر لائٹس ڈالتے ہیں، ایک تو دودھیا وائٹ پانی، پھر شور سرلاٹے، پھر وہ پانی ڈالتے ہیں گرین اور سرخ سب. تو مجھے وہ 4 نہریں یاد آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا رات میں اللہ کی رحمت گر رہی ہے. سامنے سے دیکھیں اور منظر، اس کے پیچھے آ کے اوپر سے دیکھیں اور منظر، امریکہ والا رخ دیکھیں اور منظر، کینیڈا والوں کا اور رخ ہے اس کا. یقین نہیں آتا کہ یہ ریئل میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو جنت کی نہریں دیکھیں گے تو کیا ہوگا. وہاں کی آبشاریں، محل، جنت کا کوئی پھل دیکھیں، خیمے دیکھیں، سونا چاندی موتی ریشم، آپ جو دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر پھر جو سینٹیمنٹل بات ہوگی، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، جن کو ہماری نظریں بھول چکی یا دیکھا ہی نہیں. جیسے ہم نے اپنے دادا دادی کو نہیں دیکھا تو تصور بھی نہیں آتا کہ دادا دادی کیسے ہوتے ہیں. ہم نام لے کر سوچیں اپنے پیاروں کے، آج نہیں ہے. اور اتنے سالوں کے بعد وہاں میں ایک دم دکھے، نانا دکھے، دادا دکھے، نانی دکھے، تایا دکھے، تائی دکھے، ماموں دیکھے، ماموں کی بیویاں دکھے، کیسا لگے گا وہ منظر. آپ 1-2 سال کے بعد پاکستان آتے ہیں، حالانکہ اب تو اتنے کمیونیکیشن ہے، لوگ سارا دن ایک دوسرے کو ویڈیو کیمروز میں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کیا حال ہوگا یہ سوچنے کی بات. اور ایک بڑا نیک بچہ جو ماں باپ کی زندگی میں چلا گیا تھا، وہاں اس کی جب اپنے ماں باپ سے ملاقات ہوگی تو کیسا لگے گا. اور جب ماں باپ اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے، کیسا لگے گا. اور جب بھائی اپنے بھائی سے ملے گا، خواہش تھی. اور سب سے بڑی بات ہے زندگی میں اپنے کچھ لوگ یاد کریں جن کو ہم نے ہمیشہ بستر پہ دیکھا. ہماری اپنی فیملی کیسے لوگ ہیں، ہم نے ان کو شروع سے بستر پہ دیکھا، 15 سال بستروں پہ رہ کر کوئی ان میں سے چلا گیا، کوئی بھی منتظر ہے جانے کا. ایک جوان ایک کھٹکے میں جاتا ہے، جوان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے 1 منٹ میں چلا جاتا ہے. بوڑھے لوگ چلتے ہی جاتے ہیں، ان کے سٹنٹ پڑتے ہیں، ان کو ایک دورہ پڑا، دوسرا پڑا، تیسرا، اور وہاں ایک دم آپ ان کو بالکل صحت مند دیکھتے ہیں. جو اپنے پیارے ہیں، جو بیماریوں میں گئے، اینڈ پہ سر پہ ایک بال بھی نہیں رہتا، گوشت ختم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل مٹھی بھر جسم ہو کے دنیا سے گئے نا ہمارے پیارے.
وہاں آپ ان سب کو صحت مند دکھتے ہیں. ارے تمہیں کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کہتے میں بالکل ٹھیک ہوں. اور جن کو آپ نے دنیا میں دکھی دیکھا تھا ان کو وہاں خوش دیکھیں، جن کو یہاں بوڑھا دیکھا تھا وہ جوان ہے، کیا منظر ہوگا. اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو دیکھیں، انبیاء کرام کو دیکھیں، اگر آپ کا اسلام سے کچھ بھی تعلق ہے آپ کو اصحاب بدر دکھیں، اصحاب بیعت رضوان دکھیں، انصار مدینہ دکھیں، اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں. آپ یہاں دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں، ہاں ایک فرشتے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ ملک الموت ہے، اور اس کے بعد ہم بتا نہیں سکیں گے. اور اتنے میں آپ کو نہر کوثر پہ لے جایا جائے، وہاں ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہوں، اور آپ کو سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں، جس کو ایک بار پی لیں تو دوبارہ پیاس نہ لگے. اور پھر آپ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ دیکھیے نا یہ ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ دیکھیں یہ عمر ہیں، وہ دیکھیں وہ عثمان آ رہے ہیں جو بڑے باحیات تھے، اور یہ علی مرتضیٰ ہیں، اور ساتھ ہی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور کہتے یہ ہیں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ ہیں جی یہ اللہ کی تلوار سیف اللہ خالد بن ولید. یعنی جتنا آپ قرآن اور حدیث پڑھتے جاتے ہیں، سیرہ پڑھتے ہیں، آپ کو ان صحابہ سے بھی پیار ہوتا ہے. اور وہ بیٹھے ہیں جی ابو ہریرہ، سب سے زیادہ حدیثیں دینے والے، اور اتنے میں ایک خوبصورت سی آواز آتی ہے، میٹھی سی سریلی سی آواز، اور ایک دم اللہ کی ثنائیں اور تعریفیں اور برائیاں. اور دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں. اور اتنے میں آپ کو آپ کا رب پکارتا ہے، جی کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکارے گا، یا اہل الجنہ، وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری اس میں سعادت ہے، آپ کہیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل ردیتم، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے اللہ وما لنا الا نرضى، why will we not be happy with you، اللہ کوئی وجہ ہے کہ ہم آپ سے خوش نہ ہو؟ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں نہیں ڈال دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور کیا آپ دیں گے ہمیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بعد کچھ اور ہے بھی. جیسے آپ کو دی بیسٹ تھنگ کسی بھی سٹور سے مل جائے، پورا بیسٹ پیکج لے لیں، وہاں کی سب سے اچھی چیز لے لیں، تو بندہ سوچتا ہے اب ادھر سے مجھے اور کیا ملنا ہے. اور اتنے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب الٹے گا، اور پھر ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کا دیدار ہے. اور اللہ کہتا ہے آج میں نے تم پہ اپنی رضا کو واجب کر دیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اب یہ سب کچھ تو ہمارا ویژولائز ہونا ہے. سوال کیا ہے کہ یہ ملے گا کیسے؟ کیا جنت صرف خواہشوں سے مل سکتی ہے؟ تو کوئی ایک بھی جنت سے باہر رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. آپ کسی بھی بے عمل سے بے عمل شخص سے پوچھیں تمہیں جنت کی خواہش ہے، پیراڈائز، فردوس، کہے گا جی بالکل خواہش ہے. تمناؤں سے بھی نہیں ملتی، دعاؤں سے بھی نہیں ملتی. ساری مائیں دعا کرتی اللہ میرے بچوں کو جنت دے، تو بچوں نے جنت مانگی نہیں. سوال یہ کہ جنت ہے کیا؟ تو عربی میں جنت باغ کو کہتے ہیں، جنہ یا جنو، جیم نون نون، چھپی ہوئی چیز. یہ جو لفظ جن ہے نا یہ بھی اسی سے، آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے. اسی سے جنین لفظ، فیٹس، مدر ووم میں جو بچہ پیٹ میں ماں کے ہوتا ہے اس کو کیوں کہتے ہیں جنین؟ کیونکہ آپ کو دکھتا نہیں. آج بھی اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کروا بھی لیں تو وہ کیا کالی سی تصویر آتی ہے. تو جنت ٹھکی چھپی چیز، کتنی ہے کیسی ہے کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. رات کو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے سورہ سجدہ، اللہ تعالیٰ اس کے آیت 17 میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے کیا چھپا کر رکھا ہے. سرپرائزڈ. پہلے سے کیوں نہیں بتاتے کیا پکایا ہے، کیا دینا ہے؟ اچانک چیز اچھی لگتی ہے نا، پہلے سے ہو نا تو امید لگ جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یہاں نہیں بتا رہا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر. بخاری کی روایت ہے
نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، کسی دل میں اس کا خیال تک نہ آیا، اور نہیں یقین آتا تو جا کے پڑھ لو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اور سورۃ دہر کی آیت 20، نعمتیں ہی نعمتیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، تم جب دیکھو گے، ثم نہیں ہے، آنا کیا چاہیے تھا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ، نہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہشت میں جہاں نظر اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت پاؤ گے، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ سوال لکھیے کہ اس جنت کا حقدار کون ہے؟ Who can claim this جنت؟ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، آپ نے دنیا کے بہترین ہوٹل میں بکنگ کرائی ہے تو فوراً آپ ان کے کاؤنٹر پہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے کون سا کمرہ، آپ کہتے یہ دیکھیں میں نے اس کارڈ سے پے کیا، یہ میرا نام ہے۔ آپ نے میں نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بکنگ کرائی ہے تو اس کی شرائط سورۃ بینہ آیت نمبر 7 اور 8 کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، مخلوقات، کریشنز، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ابد الآباد تک اسی میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ ہے اصل بات۔ دیکھیں یہ دونوں ہی خوش ہوں تو بات بنتی ہے، شوہر بھی خوش تو بیوی بھی خوش تو چلے گی، ایک خوش دوسرا نہ خوش کچھ عرصے بعد تھک جائیں گے۔ انسانوں کی طرح اصل میں جنت میں وہی جائیں گے جو خود بھی خوش ہیں اور اللہ بھی ان سے خوش ہیں۔ اچھا ہم اللہ کو خوش کرتے ہوئے کبھی کبھی خود خوش نہیں رہتے، یہ بھی غلط ہے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، خوشیاں بانٹیں، خوشیوں کے امیدوار بنیں، اللہ کی رضا میں رہتے ہوئے خوش رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھے کام کریں، لائٹ رکھیے، نرمی رکھیے، نزاکت رکھیں۔ ہم جب ان سب چیزوں سے اوپر ہو کے اٹھتے ہیں نا تو ہم بورنگ ہو جاتے ہیں، کٹھور ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ جن کے اپنے ارمان پورے نہیں ہوتے نا، جن ساسوں کے، وہ کبھی بہوؤں کے ارمان نہیں پورے کرتی، لکھ کے رکھیے۔ جن بچوں کو بچپن میں محبت نہیں ملتی، کوئی بروکن فیملی ہے، سنگل مدر ہے، فلاں سنگل پیرنٹ ہے، جن کا بچپن بڑی محبتوں میں پلتا ہے وہ بڑے ہو کے محبتیں دیتے ہیں۔ جن کو کھلے دلوں سے پالا جاتا ہے وہ کھلے دل والے بن جاتے ہیں۔ جو شروع میں کریٹیکل، نیگیٹو تھنکنگ، وائی می، میرے ساتھ کیوں ہوا، وہ ہمیشہ اپنی بیوی اور گھر والوں کے لیے ایسے ہوں گے۔ کبھی بھی وہ بندہ دوسرے کو خوش نہیں رکھ سکتا جو خود خوش نہ ہو۔ آپ کچھ ساسوں کو دیکھیں زندہ دل، خود بھی پہن رہی، بہووں کو پلا رہی، لے رہی، دے رہی، جانے دو، یہ بھی ہے کھلے دل کی، غلطی ہوگی سو کے کوئی نہیں، اور کچھ ایک ایک بات پہ پولیس مین بنی بیٹھی، سپاہی بنے بیٹھے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آج اس کا یہ اینگل سمجھے، ہم نے دورہ قرآن میں اس کے بہت سے اینگل سمجھنے ہیں۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، یہ دنیا کوئی قید تھوڑی ہے۔ ایک تو ہمیں غلط کانسیپٹ دے کے دیندار بنایا گیا، معذرت کے ساتھ، کریٹیکل دیندار ہوں، انگلیاں رکھنے والے، تنقیدی دل والے، دوسروں کی خوبیوں کو بھی دیکھ کر جلنے کڑنے والے، شک کے کیڑے پڑتے ہیں ہمارے دماغوں میں اور سانپ لوٹتے ہیں ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں کے۔ اچھی چیزیں دیکھیں، بری کیوں دیکھتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ مکھی کی 500 آنکھیں ہوتی ہیں، اب یہ سچ ہوگا، مکھی کے کارنیاز ہیں 500، تو انہوں نے کہا کیا فائدہ، بیٹھتی پھر گند پہ۔ تو کچھ لوگ 500 چھوڑ دیجئے، 5000 بھی ان کے نعمتیں ہوں گی نا، انہوں نے دیکھنی لوگوں کی گندگی ہے۔ کیا ہمیں اللہ نے کوئی ایسے کاموں کے لیے بھیجا ہے؟ ہم بیکار لوگ ہیں، جہاں بیٹھے گیبتے، جہاں بیٹھے برائیاں۔ آپ کا سسرال ہے، آپ کا میکہ، آپ کی بھابیاں آپ کے ساتھ کام کرنے والے 20 لوگوں کے بیچ میں آپ اور میں اٹھتے ہیں، آپ ان کی اچھی بات کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے ہمیشہ کچھ لوگوں کو 10 چیزیں اچھی چھوڑو تو ایک بری دکھے گی، 10 نہیں دکھتی۔ شوہروں کی برائیاں ہی دیکھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے اس بندے کے اندر کوئی ایک خوبی تو ڈھونڈیے۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صبر کر رہے اتنے سال سے، بلیو می، یعنی ہم کھو دیتے ہیں لوگوں کو،
بچوں میں کیڑے نکالیں گے، فلاں میں. اچھا کرنے کا کام ہم کوئی نہیں کرتے، معذرت. وہ کرے تو آپ کے وہ بچوں میں سے کیڑے سارے ویسے ہی نکل جانے ہیں، وہ نہیں ہم کرتے. شوہر ہو، سسرال ہو، بری چیزوں کو نہیں ماننا. اچھی چیز مانیے، پیار دیجیے، عزت کیجیے، دل سے مخلص رہیے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، لیکن غلط بات نہیں ماننی ہے آپ نے. آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آئیے اس کو ایڈوائس دیجیے کہ بیٹا خوب عزت کرنا، زبان چھوٹی دل بڑا، کھلے دل سے کرو، اللہ کے لیے کرو، شوہر کے لیے نہیں ساس کی خدمت کرنی فلاں فلاں، لیکن غلط بات نہیں ماننی. بھیجیے یہ بات کر کے دیکھیں آپ کی بیٹی کو کتنی عزت ملتی ہے. تو ہم بہت دوغلے سے لوگ ہیں، دو رخے لوگ ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے. جنت میں جانے والے، میرے پاس ایک بک ہے، آپ کو میں اینڈ پہ ریکمینڈ کر جاؤں گی، بلکہ میں ایک اس کے چھوٹا سا آپ کو نا مطلب اس کا ایک گو تھرو کرا دیتی ہوں. اور بک کا نام ہے جنت کا بیان. الحمدللہ یہ بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تفہیم السنہ سیریز کی یہ بک ہے، جس میں جنت میں جانے والوں کے اعمال، صفات، خوبیاں، پھر جہنم میں جانے والوں کے، اور اس طرح کی بہت پیاری چیزیں ہیں. پڑھیے، سنیے، آپ اس کو لیکچرز کی صورت میں بھی سن سکتے ہیں. لیکن جنت کے حقدار ایک تو آپ کو کون؟ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ کی خشیت رکھنے والے. یہ خشیت ہے جو آپ سے زندگی کا بھرپور استعمال کرائے گی. اور اس کے بعد ایک اور آیت لے لیجیے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب کو آنی چاہیے یہ آیت. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو خوشخبری سنا دو. اچھا اللہ خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہم لوگوں کو بدوے سنا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. یہ ہے چھوٹی سوچ. اور نیا علم آتا ہے نا جب، تو بندہ بڑا کڑک ہوتا ہے، چھوٹی سوچ کا ہوتا ہے. نیا کپڑا پہنے کڑ کڑ کرتا ہے، چبھتا بھی ہے، اکڑا ہوا بھی ہے بندہ، لیکن نئے اور 2 4 6 دفعہ وہ کپڑا دھو لیں کتنا نرم ہو جاتا ہے. علم وقت کے ساتھ نرم ہوتا ہے، آپ کو نرم کرتا ہے. ہم بڑے آکڑے آکڑے پھرتے ہیں اور دوسرے بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. ہائے فلاں سے بات کرنی، ہائے بیٹھتے ہیں، کیا کریں، وہ ہوگا یہ ہوگا. اور ذرا سا ایک قرآن، صرف ایک ذبیل الجنہ کورس کر لیں تو اندر ذرا سا سریا آنے شروع ہو جاتا ہے. نور اللہ نور کر کے تو ہماری گردن ہی اکڑ جاتی ہے. حکمت بالغہ کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں پوری دنیا کے منسٹر لگ گئے ہیں جنت میں لے جانے اور چھوڑنے والے. کبھی نہ کریں. بندوں کو بندہ سمجھے، انسانوں کو انسان سمجھیے. عاجزی، نرمی، کوئی آرٹیفیشل بات نہیں، آوازیں بنانا، عام بات کر رہے ہیں. اور جب دین کی بات کریں گے تو گلے کھول کے اور عجیب و غریب حرکتوں سے بات کریں. اپنے گھر والوں کے سر پہ ہر وقت چودھری صاحب اور تھانے دار صاحب اور شیخ صاحب اور ملا صاحب بن کے نہ پھرے. ٹیک اٹ ایزی، کرنے کا کام کریں. وہ آپ کو کرنا تھا 2 سال کے بچے سے شروع. چلے نہیں کیا، وہ 4 کا ہو گیا، اب کر لیں. نہیں کیا 10 کا ہو گیا، اب 15 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، اب کر لیں. لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ٹاؤنٹنگ بنیں. دین کے نام پہ جب ہم اس طرح کے کمینڈنگ اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لے ہو جاتے ہیں نا، اس سے دین برباد ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے دنیا داروں نے نہیں، دین داروں نے دین سے دور کیا. لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے اور ہم ان کو کیا سمجھ رہے. ایزی گوئنگ، ایزی رہیے. اور کبھی بھی آپ دیکھیے کہ جیسے آج بھی آپ میں شروع میں سے بہت ساروں نے بتایا نا کہ ہم لوگ باہر سنتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لسنرز ہیں، عجیب و غریب سوچ لے کے لوگ ملتے ہیں. تو میں انہیں کہتی ہوں آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. چلے آپ کے استادوں کو ذرا پہلے مل گیا علم، آپ کو اب مل رہا ہے. کچھ سالوں میں آپ کو وہ اتنا مل جائے گا جتنا ان کے آج پاس ہے، وہ اور بھی لے لیں گے، آپ کو بھی بانٹتے رہیں گے. تو انسان سمجھیے، کچھ کے ساتھ ہمارے دلوں میں کدورت ہوتی ہے. پھر ہمارا دل کرتا ہے یہ نہ جائے جنت میں، مثلا ساس، ہائے یہ بھی جائیں گی جنت میں، چاہے یہ وہاں بھی ہوں گی. نندیں، بھابیاں، اور بھی جو مرضی سوچ لیں. بعد دفعہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اللہ کے بندو دعا کرو ہم سب جنت میں چلے جائیں. ہم سب کی یہ بھاگ دوڑ جنت کے لیے ہے. کسی کا ذاتی کوئی کسی سے گرج اور غصہ نہیں ہے نا. تو جنت کی پہلی صبح، جنت کا پہلا وقت پانے کے لیے آپ کو سورۃ بقرہ کی آیت 25 میں سے کیا عمل کے نقطے ملے؟ آمنو، ایمان لانا ہے.
پھر عمل الصالحات، اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہو اور نبی کے طریقے پہ، الاخلاص و اتباع الرسول، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ وہاں رزق ملے گا، جنت کے پھل ملیں گے، اور ہم دیسیوں کو تو سب سے زیادہ کھانوں کی فکریں ہیں، ملے گا کیا؟ جیسے ہماری ایک ساتھی ہیں باہر کے ملک میں، تو وہ بڑی چلبلی سی اور بڑی ہنسنے بولنے والی تھی، وہ خود سناتی ہوتی ہیں بڑے مزے سے، میں تو ایسے نہیں سنا پاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری دوست نے مجھے کہا کہ وہ کوئی استاذہ آئی ہیں، ٹیچر آئی ہیں ناروے سے، یہ ہے وہ ہے، تو چلو۔ تو یہ کہتی میں نے اسے پوچھا کھانا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کھانا ملے گا۔ کہتی استاذہ میں تو کھانا کھانے آئی تھی۔ کہتی اچھا کپڑے اچھے میں پہن کے جا سکتی؟ کہتی ہاں جو مرضی اچھے کپڑے پہن لو۔ کہتی میں نے کہا آگے، اور پھر آئی تو رک گئی۔ آنے دیجیے، آپ کے لوگوں کو روکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کوئی حق دیا ایسا کہ لوگوں کے لیے دین اتنا بوجھل بنا دے؟ آپ دیکھیے وہ لوگ جو صبح شام رات دن آپ کے لیے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کیا آپ اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ آپ تو اپنی ذاتی زندگی سے نہ فارغ ہوں۔ آپ کو مجھے اللہ نے 24 گھنٹے ایک جیسے دیے، پیسہ بھی کئی لوگوں کے پاس ایک ہی جتنا ہوگا، کسی کا دل کھل جاتا ہے کسی کا نہیں کھلتا۔ تو جنت میں جانے والوں کے دل کھلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو غصہ کر کے گرج کر کے نہیں ہوتے، بلکہ جنت میں جائیں گے اور اب دیکھیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، شوہر اور بیوی پاک یہی ہوں گے، فکر نہیں کریں، ناخوش ہوں بہت، یہی بابا جی ملنے ہیں، اماں جی کدھر گئے ہو؟ وہ ہماری امی کی ایک ممانی تھی نا، تو وہ ان کے شوہر کو فوت ہوئے میرا خیال ہے کم از کم 30 سال تو ہو گئے ہوں گے اراؤنڈ، تو وہ ان کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ ماشاءاللہ ان کے بعد کتنے سال جی ہیں نا، تو کبھی پوچھنا امی جی ماموں آتے ہیں خواب میں؟ کہتی نہیں، انہوں نے ادھر دل لگا لیا، وہ ادھر مصروف ہے۔ چلے یہی ملنے، پاک ہو کے ملنے، فزیکل بھی پاکی، شوہر بیوی کے تعلق کے بیچ میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی چیز سے انسان کو چھیڑ نہیں ہے، سگریٹ تمباکو، کوئی ایسی گالی گلوچ کی عادت نہیں ہے، اور ارادے دل کی خوبیاں سب کچھ پاکی۔ اور سب سے بڑی جنت کی خوبی کیا ہے؟ ہمیشہ کی، آپ کو ہزاروں کی چیز مل جائے لیکن کہا جائے جلدی واپس کرو، کیا کریں گے؟ انجوائے نہیں کریں گے؟ کیا پڑھتے ہیں ہر جمعے کو سورہ کہف میں ایک جملہ، لا یبغون عنہ حولا، جنت سے کوئی موو نہیں ہونا چاہیے، حوالہ کہتے ہیں موو، اس گھر سے نکلے اس میں چلے گئے، ایک دفعہ اللہ جنت میں لے جائے۔ لسٹ بنا لیجئے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی کیا خوبیاں قرآن اور حدیث میں۔ نمبر 1، نرم دل، عاجز، ہمبل، اخبات، منکسر المزاج، ان کی ساری ہوتی ہے ان میں۔ اخبات عربی زبان میں کہتے ہیں جو چنگاریوں کا بجھنا، آخر میں راکھ میں جو ہلکی ہلکی چنگاریاں، وہ یعنی بجھے ہوئے لوگ، چھوٹی سی بات پہ غصہ نہیں کرتے، لوگوں کی بات کو الٹا نہیں مارتے، اچھی نیت والی بات کو بھی برا نہیں کہتے، ہر وقت وہ بس ایسے ایسے اپنی مرضی سے نہیں چلتے، کبھی تو دوسرے کی بات بھی سمجھتے ہیں۔ دعا کیجئے نماز روزے حج زکاتوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عاجزی دے دے۔ ہم اندر سے بہت سخت ہے، کٹھور ہیں، خود پسند ہے، لیکن بظاہر دوسرے اوپر سے ہم کہتے ہیں میں تو بہت نرم مزاج ہوں، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی نہیں ڈر لگتا، پھر اس طرح اللہ سے ڈرنے والے۔ دعا کیجئے اللہ آپ کا وہ ڈر چاہیے جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے، اللہ آپ کا وہ ڈر چاہیے جو مجھے آپ کے بندوں کے ساتھ تعلقات بگاڑنے سے روک دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، عادل، پاک باز، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ یہ ساری باتیں سنتے وقت کس کو لیں گے تصور میں؟ ساس کو، نند کو، سسرال کو؟ نہیں، خود کو لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے جنت میں آ جائیں تو بڑی بات ہے، یہ خوبیاں اگر آ گئیں تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ سوال لکھیے کہ جنت میں لے جانے والے کام کون سے ہیں، تو سب سے بڑا ایک جملہ لکھیے، مشقت طلب، خفت الجنت بالمکارہ، مکارہ کہتے ہیں مکروہ سے، کریہہ سے، ناخوشگوار، جنت بوجھل، مشقت طلب اور انسانی مزاج پہ بوجھل بننے والے اعمال سے ڈھانپی گئی ہے۔ مثلا اپنے اوپر لے کر دیکھیے، ہاں کیا اچھا نہیں لگتا؟ معاف کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ شیئرنگ اچھی نہیں لگتی، اپنا 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں دینا اچھا نہیں لگتا،
اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کے راستے میں دینا اچھا نہیں لگتا؟ ہم کہتے ہیں ہم مریں گے تو دینا، تو اب نہ دے، وہ تو لوگوں نے لے ہی لینا۔ یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہی رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے 3 چیزیں اس کی ہیں: کھا لیا اور جسم سے گندگی بن کے ختم، پہن لیا چیتھڑے بن کے ضائع، اور تیسرا اپنے ہاتھ سے آگے دے دیا۔ باقیت الصالحات، بہترین صدقہ جوانی کا صدقہ ہے جب خواہشیں بھی ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا دینا وہ ہے جب اس وقت دو جب اپنی خواہشیں بھی ہیں۔ اب خواہشیں ختم ہو گئی تو کسی کو دینا مشکل ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا، پیسے کی محبت ہی نہیں تو پیسہ دینا مشکل ہے۔ ایک شخص سے بوڑھا ہو گیا، اس کو گانوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو اب گانے سننا چھوڑنا کوئی بڑی بات ہے؟ اصل بات در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، آخرت میں انعام اکرام لینے کے لیے دنیا میں اعمال کرنے پڑیں گے اور کڑوے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن اور روضۃ الکافر۔ نعمتوں بھری جنت کو پانے والا دنیا میں کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1071، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ یہ 3 چیزوں پہ پوری اسلامی شریعت کھڑی ہے۔ قبر کے 3 سوال بھی یہی ہیں، اسی کو اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال لکھیے، جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جیسے 5 سٹار ہوٹل، 6 سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل۔ ابو سعید خدری سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے، آپ سوچیں نا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستاروں کو دیکھیں جو چمکتا ہو اور آسمان کے کنارے پہ مشرق یا مغرب میں ہو۔ اس کی وجہ درجوں کا فرق ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے نا، اور تو نہیں کسی کو ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کو سچا مانا۔ مراد یہ کہ ان کا یہ ایمان ان کے درجے جنت میں بلند کر دے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت اسی میں 1071 میں آتا ہے کہ بندے کو جنت میں 100 درجے ملیں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کے۔ ابھی تک تو ہم نے یہ بھی نہ دیکھا۔ چلیے، جنت کی پہلی صبح، حدیث سے پتہ چلتا ہے جنتیوں کی سب سے پہلی میزبانی مچھلی، فش سے ہوگی۔ کس کو نہیں پسند؟ اور اس کی کلیجی وہاں آپ کو اچھی لگے گی۔ دیکھیے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، فرسٹ میل وہ اپنی خوشی سے کھلاتا ہے، اور حکم بھی ہے جو حیثیت ہے اپنے گھر کے دسترخوان میں وسعت پیدا کر کے مہمان کو کھلاؤ۔ دوسرا میل تھوڑا سا اس سے کم، 3 دن کے بعد وہ گھر والا ہے، اس کو اجازت دے دو خود ہی پکاؤ اور ہمارا بھی پکا دیا کرو۔ آپ 3 دن کے بعد بھی کسی کو کہتے ہیں آپ مہمان ہیں تو اس کو شرمندہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جنت کے لیے حکم کیا ہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، پر پہلا کھانا علاقے سے کھانا پڑے گا۔ دوسرا کھانا کیا ملے گا آپ کو پتا؟ بیل کا گوشت، بیف۔ اب وہ مچھلی کیسی ہے؟ مچھلی باربیکیو ہے، اس کی کلیجی کے کباب بنے ہوئے ہیں، بس اللہ لے جائے چپ کر کے کھا لیں گے۔ اور دوسرے میں اللہ بیف ہنٹر بیف کھلائے گا، باربیکیو ہوگا، گرل ہوگا، ہمیں کیا لینا؟ اور پہلا مشروب سلسبیل، اور اہل جنت کے لیے زمین کی روٹی ہوگی۔ اعلیٰ ترین مشروب جو جنتیوں کو ملے گا وہ تسنیم، رحیق مختوم، نچڑی ہوئی شراب، آب کوثر اور شراب طہور، یعنی ڈرنکس جنت کے یہ ہوں گے۔ جنتیوں کا استقبال کیسے ہوگا؟ ہاؤ اللہ ول ویلکم دیم، سورۃ زمر کی آیت 73-74، بالکل اینڈ ہے سورت کا، کیا ہوگا؟ سلام علیکم، السلام علیکم۔ سورۃ یونس کی آیت 10 سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ کی تسبیح ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم جب ناردرن ایریاز میں جائیں، فیل کرتا ہے بندہ اپنے ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ بریتھ ٹیکنگ،
بندہ سانس لینا بھول جائے. تو جنت میں تو ہر طرف نعمتیں ہوں گی. اور سورۃ واقعہ 25-26 سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی فضول باتیں نہیں ہوں گی، لغویات نہیں ہوں گی، کوئی کسی کا دل نہیں توڑے گا. آپ اتنا اچھے کپڑے پہن کے محنت کر کے سج سنور کے دعوت میں جاتے ہیں، کوئی ایک بندہ آپ کو بے تکلفی میں یا حسد میں یا بے تکے طور پہ کوئی ایک جملہ کہہ دیتا، ساری دعوت کا ستیہ ناش. کسی کو کوئی اس کے موٹے ہونے کا تانا دے دیا، بڑے ہونے کا تانا دے دیا، بچوں کی بات کر لی، کچھ بھی کہہ دیا، موڈ خراب. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کی جو بیش قیمت نعمتیں، سورۃ توبہ کی آیت 72، اللہ کی رضا ملے گی، راضیۃ مرضیہ بھی آتا ہے. اور مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے گفتگو کریں گے، جو بھی میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی ہے. اور سورۃ قیامت کی آیت 22-23 نوٹ کر لیں، اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے. اچھا، جنت فردوس کیا؟ اکثر ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ میں جنت الفردوس سے مانگنی چاہیے. اس میں ایک روایت ہے دارمی کی 2857، ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اس کے راوی ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنات الفردوس 4 ہیں. 2 سونے کی، وہ اور ان کے اندر جو زیور ہے، آرائش ہے، برتن، وہ سب کچھ سونے کا ہے. یعنی اللہ میچنگ کر کے آپ کو جنت دیں گے. آپ گولڈن سوٹ پہنے تو کیا پہنتے اس کے ساتھ؟ سلور، گولڈن پہنتے، اور سلور پہنے تو اللہ پورا سامان، فرنیچر، برتن سونے کے. اور جو 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کا سامان آرائش، ان کے برتن اور سب کچھ چاندی کا ہوگا. اور وہاں جنات کون سی ہے؟ عدن. اس میں اللہ کے دیدار کے درمیان صرف کبریائی کی چادر کی رکاوٹ ہوگی. اور یہ نہریں جنت جو ہیں جنت کی، وہ عدن سے نکلتی ہیں اور بعد میں گڑھے میں سے گرتی ہوئی نہروں میں گرتی ہیں. جائیں گے تو دیکھیں گے. اب عورتیں ہوں اور زیورات اور کپڑوں کا ذکر نہ ہو، جنت کے لباس اور زیورات کیا ہوں گے؟ کس کس کا دل کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے؟ تو سورہ کہف کی آیت 30-31 جب اس جمعے کو پڑھیں گے نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لیجئے گا. استبرق، اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے. آپ ذہن میں لائیے، پیور شفون لے لیں، آرگنزا لے لیں، پیور سلک لے کے اس کے نیچے موٹا استر بھی سلک کا. اطلس جو ہوتا ہے نا، دیبا اور استبرق، یہ مختلف ریشم کی قسمیں ہیں، اوپر تھن اور اندر تھک. اور 70 حلوں میں سے بھی جنت کی عورت کا جسم دکھ رہا ہوگا. یہ کون سی عورت ہوگی؟ جس نے دنیا میں اپنے ستر کی، اپنے پردے کی، لباس کی حفاظت کی. پھر اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، اساور من ذہب، سونے کے، فضہ، چاندی کے. پھر جڑاؤ کنگن ہوں گے، وہ جو ملٹی کلر کے نہیں ہوتے، 9 رتن، میرون اور گرین اور آف وائٹ. کوئی آپ میں سے اکثر کی شادیوں پہ وہی بڑا سیٹ ہوتا تھا. خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے، اور جڑاؤ. سب سے قیمتی زیور جڑاؤ ہوتا ہے، لیتے وقت قیمتی، دیتے وقت آدھا بھی نہیں رہا. یہاں حلال سے لے لیں، عاجزی سے لے لیں، وہاں اللہ جتنا آپ مانگیں گے آپ کو دیں گے. کوئی ڈیزائن اچھا لگے نا گولڈ کا، کہا کہ اللہ میں نے آرڈر کر دیا، میں نے وہاں لینا. یہاں اول تو لے ہی نہیں سکتے، اب لیں گے تو پھر سنبھالے گا کون، پھر بینکوں میں جانا ہے. لیکن کبھی کبھی لے بھی لینا چاہیے. کب؟ جب اللہ کے راستے میں کوئی فائدے کی چیز ہو. ہمارے پاس اکثر ڈونیشنز میں گولڈ جو آتا ہے، ہم اس کو ایسے سنارس کو نہیں بیچتے. وہ فائدہ ان کو کیوں ملے جو آدھا زیور وہ کھا دیں گے. ایسی بھی چیزیں ہمارے پاس کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. ہم میں سے کسی کی شادیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی، بچیوں کی، بازاروں سے بھی لیتے ہیں. ایک تو بھاؤ تاؤ، اونچ نیچ. تو آپ لوگ کبھی ایسا ہو تو آپ باجی سے بات کر سکتے ہیں. اگر اس وقت کوئی ایسی چیز آپ کے لیے ہوئی تو آپ کو دیں گے. اب سونا تو مہنگا ہی ہونا ہے، پیسوں کی صورت میں رکھیں گے، اگلے 2-4 سال بعد اور کم ہو جانا ہے. سونا لے کے رکھ چھوڑیں، کبھی تو کام آئے گا. اچھا، جنت کے بستر اور چادریں کیسی ہوں گی؟ آپ کو اپنے گھر میں کیسی بیڈ شیٹ اچھی لگتی ہے؟ مجھے آج تک گلٹیکس کی چادروں کی سمجھ نہیں آئی. جنت کی مسندیں وہ سافٹ ہوں گے، نادار نفیس ریشم کے بستروں پہ تکیے لگا کر لوگ اپنے محلات اور اپنے باغات کو دیکھ رہے ہوں گے. جیسے کوئی بھی ریزورٹ،
بڑا خوبصورت سا، اور کتار در کتار تختوں پر رونق افزا ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ چھینا چھپٹی ہوگی، پی رہے ہیں، کبھی پلا رہے ہیں، لطف اندوز ہیں۔ جنت کی عورت کیسی ہوگی؟ سورۃ الرحمن کی آیت 70-71، حسن اور جمال اور حسن سیرت دونوں اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ لولو مکھنون، چھپے ہوئے موتی۔ جنت کی خوشیوں کی تکمیل بیویوں کے ساتھ ہوگی، یعنی خواتین کی رفاقت میں جنت کی خوشیاں ملیں گی، سورۃ زخرف آیت 70۔ اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کا مقام اور مرتبہ، سب خواتین سن لیں، جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگا، تو جیلس نہ ہوا کریں حوروں سے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ لاسٹ ٹاپک ہے بس، اہل جنت کے اوصاف کیا ہوں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورۃ الاعراف۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو بولیں گے وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ سجھایا، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہاں آنے کی ہدایت پا نہیں سکتے تھے، تو شکر ادا کریں گے۔ پھر جنت میں جب داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو دعائیں دیں گے، جیسے کبھی دلہن کے اوپر پھول پھینکتے ہیں لوگ، ویلکم کرتے ہیں، جنت کے فرشتے جنتیوں کو ویلکم کہیں گے، دعائیں دیں گے، اور جنتیوں کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش خرم، حشاش بشاش، فریش فیسز ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات خواتین کے لیے خوشی کی کہ جنت والے ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، یعنی آپ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے شوہر بھی نہیں بوڑھے ہوں گے۔ خود بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ساتھی کے لیے کیا چاہتا ہے؟ جوان چاہتا ہے۔ اور اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں موت کو بھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنت میں پہلی صبح کیا تھی جس کی آج ہماری روحیں آرزو کرتی ہیں، ہماری روحیں آج بھی تڑپ رہی ہیں؟ وہ لمحات جو اتنے خوبصورت ہوں گے، وہ خوشیاں جو دائمی ہوں گی، ببرکت لمحات ہوں گے، کیا ان کو پانے کے لیے یہ چند دن کی زندگی کی دوڑ دھوپ اور محنت نہیں کرنی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو کے رہ جانا ہے، چھوٹے سے غم پہ پریشان ہو جانا ہے، وہ لمحات جن میں ہم لمبی زندگی کا پھل حاصل کریں گے۔ آج اس کے لیے محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس نعمت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو جنت سے محروم نہ کرے۔ کسی سے بھی اگر دل میں کوئی پہلا ہوتا ہے، توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے، اس بندے سے بھی سوری بولیں، ہمیشہ اچھی بات کو اچھا لیں، بری کو برا لیں۔ ہمارے اکثر پوائنٹس جو زندگی میں لوگوں کے ساتھ غلط فہمیاں لاتے ہیں نا، مس کمیونیکیشن ہوتے ہیں، ہم اگلے کا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں سمجھتے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹھی مارنا، الٹی بات کرنا۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو جہاں بھی ہوں، ہمیشہ ان کی پازیٹیو باتیں لیں، نیگیٹو باتوں کو پیچھے ڈال کے کہیں اللہ یہ ہم سے کتنے اچھے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جزاکم اللہ۔